احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا۔ یہ لوگ جھوٹ کا سارا پروپیگنڈا سوشل میڈیا سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کو پوری دنیا میں متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما صرف بھڑکے مارتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گنڈا پور کا بیان ریاست سے بغاوت کا پیغام ہے، وہ ریاست کے بجائے دہشت گردوں سے لڑیں۔ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی ہی غلط کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت اور انتظامیہ پر برہم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا۔ میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا تھا۔ میں پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں آپریشن، 5 خارج جہنم واصل 2 زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فورسز نے خارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ علاقے میں ممکنہ طور پر چھاپے اور چھپے ہوئے دیگر خارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سالدار محمد شیر شہید اور سوار میر عالم شہید 1971 کی پاک بھارت جنگ کے درخشندہ ستارے ہیں۔ دفاع وطن میں جان ہتھیلی رکھے دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ بھارت جنگ میں بہادری اور شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ 5 اور 6 دسمبر 1971 کی درمیانی شب ٹینکوں کی شدید لڑائی میں رسالدار محمد شیر نے دشمن کے 7 ٹینک تباہ کیے۔ لڑائی کے دوران رسالدار محمد شیر کے ٹینک کو دشمن ٹینک کا گولا لگا جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پاکستان آرمی کے ایک اور بہادر سپوت سوار میر عالم بھی پاک بھارت جنگ میں دشمن کے خلاف سینہ سپر تھے۔ 10 دسمبر 1971 کو دشمن نے شدید گولہ باری کرتے ہوئے حملہ کیا۔ سوار میر عالم جذبہ ایمانی کے تحت دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ دشمن کی گولی سوار میر عالم کو لگی۔ انہوں نے اپنے مورچے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کراچی کے علاقے قصبہ کالونی مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان کی ہلاکت کا واقعہ۔ لاواحقین کا ایس ایس پی ویسٹ کے دفتر کے سامنے احتجاج، انصاف کی فراہمی۔ مبینہ مقابلے میں ملوث پارٹی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ معاملے کی انکوائری افسر ایس ایس پی ساؤتھ ساجد صدوزئی کا جائے وقوع کا دورہ۔ مبینہ مقابلے میں تمام پولیس اہلکاروں اور ڈی ایس پی کے بیانات بھی لیے گئے۔ کراچی کے علاقے ملت ٹاؤن میں بارودی پولیس اہلکار پر جبکہ واقعے کی سوشل میڈیا پر وائرل، جبکہ باوردی پولیس اہلکار پر تشدد کیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ کچھ افراد کو پولیس اہلکاروں پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایس ایس پی کورنگی کا نوٹس، 1 ملزم ارشد گرفتار، دیگر فرار، مقدمہ الفلا تھانے میں درج۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی پھر ہاتھا پائی ہو گئی۔ میں تشدد پر معافی مانگتا ہوں، آئندہ پولیس اہلکاروں سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ کراچی کے علاقے چمڑا چورنگی کے قریب تیز رفتار مزدہ بس نے ماموں بھانجے کو کچل دیا۔ شناخت سبحان اور موئز کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ دونوں کے ساتھ بچے تھے جو حادثے میں محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 19 کے رہائشی فلیٹ میں لفٹ میں پھنس کر والدین کا اکلوتا لخت جگر جان سے گیا۔ سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول ریسکیو 1122 کے عملے نے بچے کو زخمی حالت میں نکال کر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا مگر جانور نہ ہو سکا۔ بچہ لفٹ میں سوار ہو رہا تھا، اسی دوران لفٹ چلنے سے وہ پھنس گیا۔ شیخوپورہ میں قاضر کو قتل کر کے انگوٹھا کاٹ کر اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے والا گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ساتھیوں کی مدد سے خالہ زاد بھائی کو قتل کیا۔ لاش کار سے برآمد۔ ملزم نے کاٹے انگوٹھے کی مدد سے 10 لاکھ روپے نکلوائے۔ لاش نہر میں پھینکنے جا رہے تھے کہ پکڑے گئے۔ مقتول اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔
کرکٹ بورڈ کی ہٹ دھرمی برقرار، پارٹنرشپ فارمولا بھی مسترد۔ پی سی بی نے اگلے 3 سال نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کا پلان دیا تھا۔ ہائبرڈ ماڈل کی ضد کرنے والا بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے پارٹنرشپ فارمولا قبول کرنے سے انکار۔ بھارتی بورڈ نے اپنے ملک میں ہونے والے ایونٹس کے لیے ہائبرڈ ماڈل مسترد کر دیا۔ بھارتی بورڈ نے موقف اپنایا کہ بھارت میں سیکیورٹی کے کوئی مسائل نہیں، اس لیے کوئی بھی ایونٹ ہائبرڈ ماڈل پر نہیں ہوگا۔ محسن نقوی کا بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ بلائنڈ کرکٹ ٹیم سے ملاقات میں کہا کہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ میں فتح حاصل کرنا پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ آپ کی جیت پاکستان کی جیت ہے۔ آپ نے T20 ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ T20 بلائنڈ ورلڈ کپ جیتنے سے ڈبل مزہ ہو گیا۔ تھوڑے وقت میں چیزیں بہتر کرنے کی کوشش ہے۔ بلائنڈ ٹیم کو مکمل سپورٹ کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ محمد عباس کی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی، شاہین شاہ آفریدی ڈراپ، فخر زمان ایک بار پھر نظر انداز، بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، سلمان علی آغا تینوں فارمیٹ کے اسکواڈ میں شامل۔ نسیم شاہ ٹیسٹ اور ون ڈے کے لیے منتخب، سفیان مقیم کو پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ دورہ جنوبی افریقہ میں 3 T20، 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز شامل ہیں۔ وائٹ بال کے ہیڈ کوچ اور سلیکٹر عاقب جاوید کہتے ہیں کہ شاہین کا ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل نہ ہونا ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ ورک لوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہین شاہ آفریدی کو صرف وائٹ بال اسکواڈ میں شامل کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شاہین آفریدی چیمپئنز ٹرافی میں جسمانی اور ذہنی طور پر تازہ دم ہو۔ فخر زمان کے نام پر اس لیے نہیں غور کیا کہ وہ ابھی فارم اور میچ فٹنس حاصل نہیں کر پائے۔ زمبابوے کے خلاف تیسرے T20 میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان۔ سائم ایوب، عرفان خان، حارث رؤف اور ابرار احمد کو آخری T20 میچ میں آرام۔ صاحبزادہ فرحان، قاسم اکرم، عرفات منہاز اور محمد حسنین ٹیم میں شامل۔ آخری T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ بھارت نے پاکستان کو ہرا کر جونیئر ہاکی ایشیا کپ جیت لیا۔ بھارت نے پاکستان کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ پہلے کوارٹر میں پاک بھارت مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ دوسرے کوارٹر میں بھارت نے پاکستان کے خلاف دوسرا گول کر کے 2-1 کی برتری حاصل کی۔ تیسرے کوارٹر میں بھارت نے 1 گول کیا۔ پاکستان نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے خلاف 2 گول کر کے میچ 3-3 گول سے برابر کر دیا۔ بھارت نے آخری کوارٹر میں پاکستان کے خلاف مزید 2 گول کر کے پاکستان کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان نے جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں سلور میڈل اپنے نام کیا۔ GHQ حملہ کیس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ عمر ایوب کو واسع قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ کے اقبالی بیان پر نامزد کیا گیا۔ اقبالی بیان ریکارڈ کروانے والے مجسٹریٹ جب تک عدالت میں پیش نہیں ہوتے درخواست منظور نہیں کی جا سکتی۔ اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا ڈی چوک مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ درخواست دائر تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے سے دہشت گردی کے دفعات نکالنے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ احتجاج کے لیے آئینی حق کو استعمال کیا ہے۔ پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا۔ عمر ایوب کے بعد سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رکنیت سے مستعفی۔ استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو ارسال۔ کہتے ہیں حکومتی رویے سے لگتا ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ کسی وفاقی آقائی سے ایسا رویہ اختیار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسد کیسر کہتے ہیں ہمیں احتجاج سے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا۔ قید رہنما اور کارکنوں کی رہائی پہلی ترجیح ہے۔
پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گندھپور کے وارنٹ گرفتاری جاری. تھانہ کوہسار میں 24 نومبر کے احتجاج کے مقدمے میں پیش رفت. شیخ وقاص اکرم عمر ایوب شیر افضل مروت کا نام بھی لسٹ میں شامل. اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے 96 رہنماؤں اور کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے. حکومت نفرتوں کو فروغ دے رہی ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ افغان باشندوں کی تضحیک دو ملکوں کے درمیان نفرتوں کو بڑھاوا دے رہی ہے. افغان ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کی عزت و تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات کا براہ راست اثر کے پی پر پڑتا ہے. ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائے گی. آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. معاشی اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہتے ہیں ملک کی معیشت ترقی کے راستے پر گامزن ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی واقع ہوئی ہے. ملک میں مہنگائی کی شرح 17 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. ہم نے اب معاشی بنیادوں کے استحکام کو مضبوط کرنا ہے. حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائن دے گی. کمیونٹی بلوچستان میں سرمایہ کاری سے گھبراتی ہے. بلوچستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بہت زیادہ ہیں. سرمایہ کار بلوچستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب. کہتے ہیں کاروباری افراد کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. صنعتی ترقی کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع پر توجہ دینا ہوگی. بزنس مین ہمارے ساتھ بیٹھیں, 5,000 نہیں 10,000 ایکڑ زمین دیں گے. کابینہ نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جبکہ فوجی کوٹا ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے. وائس چانسلر کی تقرری کے طریقہ کار میں تبدیلی کی بھی منظوری. تعلیمی بورڈ میں مسائل اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل. کابینہ نے سندھ پیپلز رورل سیوک سروسز کے قیام. سندھ آئی ٹی کمپنی کے قیام کے قواعد میں ترامیم. دیہی آبادیوں کو صاف پانی اور صفائی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دے دی. یونیورسٹیز میں کانٹریکٹ تقرریوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات مسترد. سندھ کے سینئر وزیر شرجیلی نام میمن کہتے ہیں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے الزامات زمینی حقائق کے منافی ہیں. دونوں جماعتیں معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. عوام کو گمراہ کرنے سے گریز کیا جائے. خواتین کو بدنام کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کی جاتی ہے. پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہتی ہیں کہ پاکستان میں ڈیپ فیک ویڈیوز سے متعلق آگاہی کم ہے. ایسے کیسز میں عدالتی نظام اور تفتیش کا طریقہ کار بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سائبر کرائم یونٹ کی صلاحیت میں اضافے کی بھی اشد ضرورت ہے. پاکستان مس انفارمیشن اور گمراہ کن بیانیے سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں شامل. جھوٹی معلومات یا مس انفارمیشن دنیا کو درپیش بڑے خطرات میں سے ایک بن چکی. عالمی اقتصادی فورم کی 2024 کی گلوبل رسک کی رپورٹ جاری. ماہرین نے جھوٹی معلومات اور غلیظ بیانیے کو آئندہ 2 سالوں میں کئی ممالک کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دے دیا. پاکستان میں مس انفارمیشن کے ذریعے فرقہ واریت, مذہبی تنازعات اور سماجی تقسیم کو ہوا دی جا رہی ہے. اس سے معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچو کو سربراہ مقرر کر دیا. فیصلہ نون لیگ کے 3 ارکان قومی اسمبلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیا. درخواست میں دائر کردہ انتخابی عزاداریاں دوسرے ٹریبیونلز منتقل کرنے کی استدعا کی گئی تھی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا دورہ عراق. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی عراقی وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقات. جنرل ساحر شمشاد کی عراقی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ سے بھی ملاقاتیں.
مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا بھارتی انتہا پسندوں کا مشغلہ بن چکا. مودی سرکار کا اقلیتوں پر ایک بار پھر وار. بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر سگول میں ہندو انتہا پسندوں کے مسلمانوں پر حملے. 5 مسلمان شہید، درجنوں زخمی. شہید جامع مسجد سروے کے دوران بھارتی پولیس کی اندھا دھند فائرنگ. مودی کے غنڈوں کے خوف و ہراس کے بعد مقامی لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور. سنبل شہر میں کشیدگی کے باعث کرفیو نافذ، انٹرنیٹ سروس معطل. بھارت کی سیکیورٹی فورسز میں خودکشیوں کی بڑھتی لہر. بھارت نے خطے میں جمہوریت کی آڑ میں صرف اور صرف فسطائیت کو فروغ دیا. بھارت جموں کشمیر میں جمہوریت کے نام پر فسطائیت کو رواج دے رہا ہے اور تمام جمہوری اقدار کو پامال کر رہا ہے. مودی کے جنگی جنون اور انتہا پسند سوچ کے باعث بھارتی فوج کے اہلکار خودکشیاں کرنے پر مجبور. ایک اور واقعہ جموں کشمیر کے کشتور ضلع میں ایک فوجی اہلکار اپنے ہی سروس رائفل سے زخمی ہو کر ہلاک. انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے انگلینڈ میں جاری. کرسٹل پیلس نے میچ میں سخت مقابلے کے بعد ایپسوچ ٹاؤن کو 1-0 سے شکست دے دی. لیسٹر سٹی نے ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کو 3-0 سے ہرا دیا.